بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور یہ آ گئی اب دوسرے نمبر کی خواتین. پہلے بتا دیا تھا کہ عدت اور مہر کے احکامات کیا ہیں، ان میں اب دوسرے نمبر پہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تمہاری ان کے ساتھ تنہائی ہوئی ہو، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو. پہلی آیت میں کون سی خواتین تھیں جن کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا؟ اب وہ آ گئی جن کے لیے تم حق مہر مقرر کر چکے ہو. نکاح ہو گیا، حق مہر بھی مقرر ہو گیا، رخصتی کا جب موقع آیا تو لڑائی ہو گئی، یا رشتہ ٹوٹ گیا، خاندان نے انکار کر دیا یا انہوں نے انکار کر دیا لڑکے والوں نے لانے سے. اللہ نے فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور تم نے پھر آدھا حق مہر تو ادا کرنا ہے، یہ تو ہے ضروری. اگر ₹1,00,000 طے ہوا تھا تو 50,000 تمہارے ذمے. صورت یہ بن جاتی ہے کہ اب اس حق مہر کی 3 شقیں ہیں. ایک شق تو یہ ہے کہ حق مہر ادا کر چکا تھا، جب نکاح ہوا تھا ₹1,00,000 حق مہر تھے، اس نے اسی وقت دے دیے تھے. اب رخصتی ہو نہیں رہی اور نوبت آ گئی طلاق کی، تو اللہ نے کہا آدھا حق مہر، تو یہ 50,000 کا حقدار بنتا ہے، واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس نے فل حق مہر ادا کر دیا تھا. دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس نے طلاق دی ہے اور مہر کے متعلق طے ہوا تھا کہ مہر مؤجل ہے، مدت پوری ہونے پہ، یعنی طلاق پہ یا موت پہ اس لڑکی کو مہر ملے گا. تو اب طلاق تو دے رہا ہے، لہذا پورا حق مہر دے، کیونکہ طلاق دے رہا ہے نا. تو اب جو اجل ہے، جو بھی وقت مقرر ہے اس پہ طلاق دے رہا ہے تو پورا حق مہر ادا کرے گا. 2 صورتیں ہو گئیں. اس کو یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. اچھا ادھر لڑکی ہے، اس نے حق مہر آدھا وصول کر لیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جب ان عورتوں کو طلاق دو جن کے ساتھ تمہاری تنہائی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن حق مہر تم مقرر کر چکے تھے، تو آدھا حق مہر انہیں دینا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں یہ صورت ممکن ہے کہ وہ لڑکی اپنا حق مہر سارا چھوڑ دے، تمہیں معاف کر دے، یہ ٹھیک ہے. وہ نصف بھی نہ لے اور کہ جو آدھا ہے وہ بھی میں چھوڑتی ہوں، پورے کا پورا حق مہر جو اس نے لیا تھا پہلے وہ بھی واپس بھیج دے. سمجھ رہے؟ آگے آ رہی بات. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ کیا کرے، حق مہر کو چھوڑ دے. آپ نے مقرر کر دیا تھا ₹1,00,000 دے دیا تھا اسے، اب آدھا حق مہر اسے واپس دینا چاہیے تھا نا طلاق کے موقع پہ، کیونکہ پہلے ادائیگی ہو گئی تھی. تو وہ پورا ہی بھیج دیتی ہے کہ سارا ہی رکھو، ٹھیک ہے، یہ اس کی وسعت ظرفی. او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی ڈوری ہے، نکاح کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے. اللہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ₹1,00,000 تھا، 50 تم نے واپس لینا تھا لیکن سارا چھوڑ دیا کہ نہیں میں نہیں لیتا، سارا آپ رکھ لیجیے. یا یہ کہ اس نے سارا ہی حق مہر بھجوا دیا، اس نے کہا دینا تو نصف چاہیے تھا لیکن میری طرف سے پورا رکھیں. وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم چھوڑ دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے بہت قریب بات ہے، بہت قریب ہے تقویٰ کے کہ تم پورا حق مہر چھوڑ دو اور اس لڑکی کا خیال کرو. یہ اللہ نے یہاں تقویٰ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا اور ان کے دلوں کا خیال رکھنا
یہ بھی تقویٰ کی باتوں میں سے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ نکاح ہونا ضروری ہے یا صرف مہر کی اگر بات ہو لیکن نکاح سے پہلے ہو؟ نکاح ہونا ضروری، دیکھیے نا، کیونکہ نکاح نہیں ہوگا تو طلاق کیسے ہوگی؟ شروع ہی یہاں سے پڑے ان طلقتموہن، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو تو طلاق تو جب ہی ہوگی جب نکاح بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وان تعفوا اقرب للتقوی، اور تم اگر چھوڑ دو سارے حق مہر کو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یہ ادب اور احترام ہی کی بات تھی، شریعت نے یہ سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے عبداللہ ابن عباس، حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 9-10 سال کے تھے، 11 برس کے ہوں گے بس، اور 2 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے 15 برس کے ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر میں بٹھاتے تھے۔ اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے کہا، امیر المومنین آپ اس بچے کو بھی ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے تو پوتے اس کے برابر ہیں، بچے اس کے برابر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، ان صاحب سے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس میں بشارت دی ہے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی یہ چیزیں آ گئیں۔ سنتے رہے، اور پھر کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ تم بتاؤ اس صورت کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس صورت میں اللہ نے خبر دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کے انتقال کے دن قریب ہیں، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کا پیغام پورا ہو گیا، اب آپ اللہ سے توبہ استغفار بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، اب آپ نے جانا ہے۔ تو اس تفسیر کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے تفسیر، اور فرمایا اس بچے کو جو قرآن کی سمجھ ہے نا، میں اسی وجہ سے اس کو تم بوڑھوں کے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ قرآن کو تم اتنا نہیں سمجھتے جتنا یہ سمجھتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے 28ویں پارے میں ایک مقام آتا ہے، وہ کہتے تھے اس کی تفسیر مجھے نہیں آتی تھی اور میں 2 سال تک انتظار کرتا رہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کسی دن پوچھوں، لیکن ان کا ادب احترام اتنا تھا میں نہیں پوچھ سکا۔ اور حج پہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور میں نے ان کو پانی ڈالا تو کسی وجہ سے بڑے خوش تھے، وضو فرما رہے تھے، تو میں نے کہا کہ وہ ایک آیت کی تفسیر آپ سے پوچھنی ہے، تو انہوں نے فرمایا کس کی؟ تو میں نے جب وہ آیت پڑھی تو انہوں نے نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا عباس کا بیٹا اس آیت کی تفسیر نہیں پتا اسے اب تک؟ تو میں نے کہا 2 سال ہو گئے لیکن میری ہمت نہیں پڑی آپ سے بات کرنے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے سارے دور خلافت میں میں مدینہ منورہ میں رہا اور میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ پہلی صف میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ یہ ادب تھا، احترام تھا، تعلق تھا بڑوں کے ساتھ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان سیکھتا ہے کہ لوگوں کے دل، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے ساتھ تعلق، چھوٹے اور بڑے کی تمیز۔ اللہ نے فرمایا ہے دیکھو تم اگر پورے ہی حق مہر چھوڑ دو یہ تقویٰ کے قریب ہے، اس بیچاری کا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے دل میں کوئی چیز تو ہوگی، تو تم حق مہر پیسے کو بھول جاؤ۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور دیکھو آپس میں طلاق کے باوجود اے خاندانوں والو، ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا۔ یہاں پر بھولنے سے کیا مراد ہے؟ بھولنا تو ہے غیر اختیاری، بھولنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں، اس لیے یہاں پر مراد کیا ہے؟ چھوڑنا، نظر انداز کرنا۔ فرمایا ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کو نظر انداز نہ کرنا۔ کتنے مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے؟ طلاق ہو جائے، چھریاں چل جاتی ہیں، مار دیتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی خاندانی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں طلاق ہو گئی، ایسے ہی ہے نا،
اللہ نے کہا ہے سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو نہ چھوڑنا، ایک دوسرے کا خیال پھر بھی کرتے رہنا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو اعمال تم کرتے ہو انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ خوب باخبر ہے ان تمام اعمال سے جو تم کرتے. اور ہمارے ہاں طلاق تو دور کی بات ہے، صرف رشتے پہ نہ ہو جائے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، صرف رشتے پہ نہ ہو جائے کہ یہ رشتہ نہیں دیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا نام سنا؟ کون تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے معذرت کر لی. پھر نکاح کا پیغام بھجوایا، پھر معذرت کر لی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چچا زاد بہن سے شادی ہو جائے. حتیٰ کہ حدیبیہ میں جب آئے ہیں 7 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خود پیغام بھجوایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شادی نہیں کروں گی اور آپ آئندہ پیغام بھی نہ بھجوائیں مجھے. انہوں نے کہا میری اولاد زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ایمان سے بھی جاتی رہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے ایسا تعلق تھا، اس کے باوجود یہ ہم رشتے توڑنے کی باتیں بتا رہے ہیں، کس ہستی نے رشتہ بھیجا تھا اور آگے سے بات کیا ہو گئی تھی، یہ مسلمان نہیں سوچتے. ان ساری چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو انہی ام ہانی کے گھر غسل فرما رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں. اور ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیور بھی تھے. کون ہوئے؟ دیور کون ہوتا ہے؟ نہیں، ام ہانی کے دیور. ام ہانی رضی اللہ عنہ کے دیور کون ہوتا ہے؟ شوہر کا چھوٹا بھائی. اچھا، اس کے بھی قتل کا حکم تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ بہن کا شوہر کون ہے اور بہنوئی کون ہے اور بہنوئی کا چھوٹا بھائی کون ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیکھ لیا، تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگے. اس نے آ کے انہی کے گھر میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیٹی کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں چادر لٹکا دو، اس کے پیچھے میں نہاتا ہوں اور تک کوئی ادھر آئے نہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھی. تو وہ آدمی جو تھا وہ اپنی بھابھی کے گھر چلا گیا، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر چلا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اس کے پیچھے اور کہنے لگے بہن تمہارا دیور کہاں ہے؟ اس کے مارنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ان کا علی ٹھہرو، نیچے کرو تلوار، میں خود حاضر ہوتی ہوں خدمت میں اور پوچھتی ہوں. اور اپنے دیور کو لے کے چلی گئی. اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، دور سے ہی بولنا شروع کرتی ہیں. وہ دروازے سے داخل ہوئیں اور کہتی ہیں رأیت ان علیا یرید قتلہ، آپ نے دیکھا ہے یہ علی کو ذرا سمجھائیں، میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو باتیں کر رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے پوچھا کہ فاطمہ یہ تو ام ہانی؟ ان کا جی ام ہانی آئی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن چکے تھے، تشریف لائے. آپ نے فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، ام ہانی جسے تم نے معاف کیا ہم نے بھی معاف کیا. ایسا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی محبت تعلق کے باوجود رشتہ نہیں ہوا. کوئی برائی کی بات نہیں، کیا ہے. اور ہمارے ہاں یہ مسلمان ہیں کہ رشتہ نہ ہو، خاندانی تعلقات جو دادا پردادا سے قائم ہوتے ہیں توڑ دیتے ہیں کہ ارے انہوں نے رشتے سے انکار کرتے تھے. ارے بھائی انکار کیا تھا، ہوگی کوئی وجہ، جو بھی وجہ ہو، آخر اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے. نہیں ہوا. یہ ہے اللہ نے کہا ہے رشتہ تو دور کی بات، طلاق بھی ہو جائے ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑنا، کل کو کام آ جائیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. اسی لیے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول
میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو میرا جی نہیں چاہتا جانے کو. آپ نے فرمایا وہ تجھے گالیاں بھی دیتے رہیں تو بھی چلے جانا, اور قیامت میں اللہ تم دونوں کو اپنے اپنے اعمال کی جزا دے گا. یہ ہے بات. حافظوا علی الصلوات. دیکھا